اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ رجب اور شب معراج کی دوسری قسط لیے میں اپنی بہنوں کے لیے حاضر ہوں۔ آج میں اس کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے یہ سمجھوں گی کہ اصل دین کیا ہے۔ اصل دین کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے کہ اصل دین ہے کیا۔ اصل دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، یعنی دین اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ کوئی بھی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا اور نہ ہی اس کا حکم دیا، اسے دین کا حصہ سمجھتے ہوئے ادا کرنا اور پھر اس پر اجر و ثواب کی توقع رکھنا بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ بے شک ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ بدعتی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت ترک نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ 27 رجب کی شب کو عبادات کا اہتمام۔ دیگر بدعات کے علاوہ 27 رجب کو رات جاگ کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اس کی نسبت واقعہ معراج سے کی جاتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں واقعہ معراج کے بعد اس رات کسی خصوصی عبادت کا نہ تو اہتمام کیا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا عمل 27 رجب کی شب خصوصی عبادت کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یا ازواج مطہرات میں سے بھی کسی نے اس کا اہتمام نہیں کیا، لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہوں۔ واقعہ معراج کے ظہور کی حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے رونما ہونے کی تاریخ کے بارے میں کم و بیش 36 یعنی 36 مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعض کے مطابق یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا، بعض نے رمضان، بعض نے ہجرت سے چند سال بعد اور بعض نے چند ماہ قبل۔ اس کی حتمی تاریخ کسی صحیح حدیث سے یقینی طور پر ثابت نہیں ہے۔
تاہم یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے آخری حصے میں یہ خاص مشاہدہ کرایا گیا جس میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے بہت سے پہلو ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم سمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں جس واقعہ کی طرف اشارہ ہے وہ اسرا کے نام سے مشہور ہے۔ اسرا کے لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا۔ یہ وہی سفر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت مسجد الحرام سے مسجد اقصی یعنی مکہ سے فلسطین تک معجزاتی طور پر لے جایا گیا۔ فرشتوں کی ہم نشینی کا یہ سفر اس زمانے کے حالات، اسباب، سفر اور فاصلے کی طوالت کی وجہ سے انسانی عقل و سمجھ سے بالا تر، لیکن جیسا کہ آیت میں واضح کیا گیا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، تو جس ذات میں کمال قدرت ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس حیرت انگیز اور ایمان افروز سفر کی تفاصیل بخاری اور مسلم سمیت احادیث کی دیگر کتاب میں موجود ہے۔ آغاز سفر اور شق صدر۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ معراج کی رات جب بیت اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو وحی آنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 فرشتے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا وہ کون ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا وہ ان میں سب سے بہتر ہیں۔ تیسرے نے کہا ان میں جو سب سے بہتر ہیں انہیں لے لو۔ اس رات اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو رہی تھیں لیکن دل نہیں سو رہا تھا۔ تمام انبیاء کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ کی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لٹایا۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام نے اپنا کام سنبھالا اور سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب خوب دھو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا۔ اس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا اور سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے قسط میں پھر آپ سے ملوں گی۔ جب تک کے لیے رکھیے اپنا خوب خیال۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملوں گی تیسری قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔